ویلکم بیک۔ غزہ میں بدترین خون ریزی، 24 گھنٹے اسرائیلی حملوں میں مزید 800 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 20 دنوں میں شہداء کی تعداد 6654 ہو گئی، 19,000 زخمی ہیں، 2500 بچے بھی شہداء میں شامل ہیں۔ ویلکم بیک۔ تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی نشاندہی کر لی، 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں، اس کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی وارننگ، کہا غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کے لیے حتمی پلان تیار کر لیا ہے۔ 1 نومبر کے بعد کسی بھی قسم کے انخلاء ہے جو غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، پہلے سٹیج میں ہم ان کو نکالیں گے اور ان کے لیے ہم نے ہولڈنگ سینٹرز بنا لیے، ان کو جیلوں میں نہیں بھیجا جائے گا اور ان سینٹر سے ان کو لے کے جایا جائے گا پاکستان سے باہر۔ والنٹر ریٹرن کو ہم بڑا انکریج کر رہے ہیں کہ جو والنٹریلی ریٹرن کرے گا اس کے لیے ظاہر ہے مشکلات کم ہوں گی، جس کو ہم لے کے جائیں گے اس کے لیے مشکلات تو ہوں گی۔ کیش پہ 50,000 روپیز یا افغان نیشنلز جو ہیں وہ 50,000 روپیز افغان کرنسی میں لے جا سکتے ہیں پر فیملی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پاکستانی ہوں گے جو فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے، ان انلیگل فارنرز کو اپنے پاس رکھیں گے، اس کے خلاف حکومت بڑی سختی سے نپٹے گی۔ ان کے لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا کے مطابق ان کو جیلوں میں بھیجا جائے گا اور ان کو پروسیکیوٹ کرایا جائے گا، عدالتوں سے سزائیں دلائی جائیں گی۔ جتنے بھی انلیگل آئی ڈی کارڈز بنائے گئے تھے تو اس تھیفٹ میں جو لوگ سامنے آئیں گے ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں گی۔ غیر قانونی مقیم افراد کو 1 نومبر سے پہلے پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ نگراں وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں افغانستان ٹارگٹ نہیں، تمام غیر ملکیوں کو عزت کے ساتھ واپس بھیج رہے ہیں۔ افغانستان ٹارگٹ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا برادر ملک ہے۔ غیر قانونی ہمارے ملک میں جو رہ رہے ہیں، جو جس ملک کے بھی لوگ ہیں، تو ان کے لیے پلان بنایا گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ماضی میں ہمارے پاس رہے تھے ایز مہاجرین، افغانستان سے میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ ہر کوئی افغانستان کا نام لے رہے، صرف یہی وجہ ہے۔ کل تک جو تھا تو ماشاءاللہ 14,000 چمن کے راستے، جس میں جو بلک ہے وہ والنٹریلی گئے ہیں۔ جیو فینسنگ جو ہمارا بہت اچھا مرتب ہو چکا ہے سسٹم، اور نادرا کے ساتھ یہ سارے کنیکٹ ہو کے حکومت اور جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب لوگ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایز اے غیر قانونی کوئی رہ رہے ہیں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے اور مجھے اتھارٹیز کو بتانا چاہیے۔ 1 نومبر کے بعد ایک بہت ہی اچھے طریقے سے بھی ہوگا، لیکن بڑی سختی سے بھی اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی اتھارٹیز، ہماری سیکورٹی فورسز بشمول میں، اگر میں اس میں ملوث پایا جاتا ہوں تو بالکل کارروائی ہوگی۔ 50,000 روپیز جو ہے ہمارے روپیز 50,000 پاکستانی کرنسی، وہ ان کو لے جانے کا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کے لیے پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 5 روز باقی ہیں۔ کیا انتظامات اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کراچی سے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پشاور سے عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے جان لیتے ہیں۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ نذیر شاہ بتائیے گا، 5 روز باقی ہیں، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اب؟ بالکل، دیکھیں غیر قانونی طور پر مقیم جتنے بھی غیر ملکی، چاہے کراچی سمیت پورے پاکستان بھر میں رہتے ہیں، ان تمام کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 5 روز کا وقت رہ گیا ہے۔ میں اس وقت سوراب کوٹ کے اس علاقے میں موجود ہوں جہاں کراچی کی سب سے بڑی جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان نیشنل کی ہے، اور صرف ایسٹ زون کے اندر 18 سے 20 آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر یہ غیر قانونی طور پر رہتے ہیں، جس میں ابراہیم حیدری بھی ہے، جو معمار کی جانب، یا آپ سپر ہائی وے پر افغان بستی ہے، مختلف ایسے علاقے جہاں پر رہتے ہیں۔ کراچی میں اب تک 739 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، 2,223 غیر قانونی طور پر مقیم افغان نیشنل کو گرفتار کیا جا چکا ہے، 2,371 کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے، اور 1,218 اب بھی کراچی کے مختلف جیلوں میں قید کاٹ رہے موجود ہیں۔ جو مجموعی طور پر کراچی میں اس آپریشن کی تیاریاں ہیں وہ تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں، اور کراچی میں ڈیٹینشن سینٹرز بھی بنا دیے گئے ہیں جن کو ابھی آپریشنل تو نہیں کیا گیا، لیکن 1 نومبر سے پہلے وہاں پر اسپیشل برانچ کے نمائندوں کو بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو پہلے ڈیٹینشن سینٹر اور اس کے بعد پھر بسوں میں جب بھیجا جائے گا تو ہر بس میں 2 اسپیشل برانچ کے اہلکار موجود ہوں گے۔ کیمرہ مین دکھا سکے کہ کراچی کی مشہور جگہ جسے بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے لے کر اگر آپ پورا
सुपर हाईवे का एक बड़ा जो रकबा देखें तो वहाँ पर आपको दर्जनों बल्कि सैकड़ों के हिसाब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम ऐसे अफगान नजर आएंगे। और अब इनको यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। नज़ीर हमारे साथ ही रहिएगा। अब जरा पेशावर का रुख करते हैं। अदनान तारिक मौजूद है। अदनान बताइए, पेशावर में क्या सिचुएशन है, क्या स्टैट्स हैं आपके पास, कितने लोग जा चुके हैं गैर कानूनी, कितने अभी तक हैं, और जो है उनके इनखला के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी जो है अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। बाइज्जत वापसी के हवाले से, इन गैर मुल्कियों के हवाले से तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक तमाम गैर मुल्कियों को इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीके से और बाइज्जत तरीके से जो है वो इनखला का अमल जो है वो 4 दिन बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर के बाद इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो होमवर्क मुकम्मल किया है उसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी एक आला सतह इजलास हुआ है। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्कियों में अफगान मुहाजिरीन जो है वो शामिल है, जिनके मुख्तलिफ मकामात पे कैंप भी मौजूद हैं, खासकर जलोज़ई कैंप, उसके साथ साथ हरीपुर में भी कैंप है। और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दर पेशावर में बड़े बाजारों में और उसके अतराफ जो नवाई मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां पर भी बड़ी तादाद में गैर मुल्की जो है वो मौजूद है। उस हवाले से जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। तमाम जियो टैगिंग जो है मुकम्मल कर ली गई है, प्रोफाइलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की अभी पकड़ धकड़ नहीं की जा रही। पुरअमन तौर पे बाइज्जत वापसी के हवाले से होल्डिंग पॉइंट जो है वो नासिर बाग में कायम कर दिया गया है। पुरअमन तौर पर बाइज्जत तौर पर जो होल्डिंग पॉइंट है वो कायम कर दिया गया है और 1 नवंबर से इनखला का जो अमल है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से अपडेट कर रहे थे नज़ीर शाह कराची से और अदनान तारिक पेशावर से। आप दोनों का शुक्रिया। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भिजवाने का फैसला कानून के मुताबिक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जो गैर कानूनी हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सजा बरकरार है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मईशत की खातिर पाकिस्तान ने फैसला लिया है। अफगान अबूरी हुकूमत को महाजरीन की वापसी पर एतमाद में लिया है। ईरानी वजीर दाखिला अहमद वाहिदी का कहना है गैर कानूनी तारकीन वतन की खिलाफ वर्जियों से निमटने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। तलू न्यूज के मुताबिक ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में अहमद वाहिदी ने मजीद कहा, गुज़श्ता चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर किया गया है। वाहिदी ने मुल्क में अफगान फोबिया की किसी भी शक्ल से गुरेज करते हुए गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले को हल करने की कोशिशों पर जोर दिया। ईरान में गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि गुज़श्ता दिनों डायरेक्टर दारियोश महरजोई और उनकी एहलिया के कत्ल में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान अफगान गैर कानूनी तारकीन वतन निकले थे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकाब का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जाहिद मशफानी से जानते हैं। जाहिद आगाह कीजिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने ये महफूज फैसला सुना दिया है। 23 अक्टूबर को ये फैसला महफूज किया गया था और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने दरख्वास्त की थी कि उनको औकाब का इंतखाबी निशान ऐलान कर दिया जाए और पार्टी की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। याद रहे कि ये जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इससे कबल ये इंतखाबी निशान ऐलान किया गया था। 13 अक्टूबर को आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से औकाब का निशान वापस ले लिया गया था और सियासी जमातों की फहरिस्त से ये निशान खारिज कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया था कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग आइंदा बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से ये निशान वापस ले लिया गया था और आज इस पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ये औकाब का निशान अलॉट कर दिया। जी बहुत शुक्रिया जाहिद मशफानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना चाहिए। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। मुल्क को मफाहमत की जरूरत है, नहीं लगता इलेक्शन जनवरी से आगे जाएंगे। मियां साहब को सजा हुई तो उस वक्त भी कहा था ये दुरुस्त नहीं, मगर अब इदारों के रवैये से जानिबदारी का तासुर पैदा हुआ है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमा कायरा कहते हैं सियासत से इदारों का अमल दखल खत्म ना हुआ तो सारा सियासी अमल बेमायनी होगा। रेफरेंस सदर तो नहीं भेजते, सदर के पास हुकूमत वक्त भेजती है, उसके ऊपर अपनी राय देकर फिर हुकूमत के पास वापस भेज सकते हैं। सदर साहब की किसी हद तक बात दुरुस्त है। हम 90 डेज का मुतालबा कर रहे थे, 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो पाए तो हमने कहा कि ठीक है इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दे। इलेक्शन कमीशन का ये भी काम है कि इलेक्शन के बारे में पैदा होने वाले सवालों पे
اپنی رائے دے اور لیول پلینگ فیلڈ کو بھی انشور کرنے کی کوشش کرے. نواز شریف صاحب کو جب سزا ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ درست نہیں, لیکن جس طرح اداروں کا رویہ رہا اس سے پارشلٹی کا تاثر پیدا ہوا ہے. ہم سب کی خواہش یہ تھی کہ سیاسی عمل سے اداروں کا عمل دخل ختم ہو. اداروں کا عمل سیاست کے اندر ختم نہیں ہوگا تو پھر یہ سارا سیاسی عمل بے معنی ہوگا. پتہ نہیں کیوں نون لیگ الیکشن سے فر ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کا مطالبہ کر دیتے. مسائل کا حل صرف الیکشن میں ہے, اس لیے الیکشن کمیشن جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے. پی پی رہنما مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا, حیرت ہوئی یہ سن کر کہ نگراں حکومت نے کہا پی پی سے بات نہیں کر سکتے. وفاقی وزراء کا عام انتخابات میں اثر انداز ہونے کا کیس, الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور بتایا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں دیا. الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی. NA-24 چار سدہ کے ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس, الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی اور محمود خان کے خلاف ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کیس ختم کر دیا. ڈپٹی ڈائریکٹر لا الیکشن کمیشن سائمہ جنجوعہ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر کا ساتھ رہیے. پی سی بی کی شائقین نے کرکٹ اور کرکٹر سے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کی اپیل. بورڈ نے سابق کرکٹر سے بھی بابر اعظم اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی. کپتان اور مینجمنٹ تبدیل کرنے پر پی سی بی نے موقف دیا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. چودھری ذکا اشرف نے ورلڈ کپ اسکواڈ میں چیف سلیکٹر انضمام الحق اور کپتان بابر اعظم کو مکمل فری ہینڈ دیا. مستقبل میں بورڈ ورلڈ کپ کی پرفارمنس کی روشنی میں تبدیلی کا فیصلہ کرے گا. آسٹریلیا سے ہار جاتی ہے تو وہ تکا کیا ہوتا ہے, مطلب 40 اوور کے بعد جو ہے نا وہ نکل ہی گیا, ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی اور اس کے بعد وہ ریکور نہیں کر سکے. اور 399 واز ٹو مچ. زیادہ چانس اسی کا ہے نا کہ آسٹریلیا اب آگے کچھ ہارے تو ہماری کچھ چانس زیادہ تھوڑا سا بن سکتا ہے. ایسی نیوزی لینڈ ہارے, آسٹریلیا ہارے, یہی دو ٹیمیں رہ گئی ہیں. ٹیم جانا رہتا ہے, ابھی 4 میچز رہتے ہیں اور اپنے میچز جیتے, میچ ٹو میچ دیکھیں, اچھی پرفارمنس دیں, پھر اس سے پوری تیاری کریں, اچھی کرکٹ کھیلیں. جو ڈیمیج ہونا تھا پھر بولوں گا. ایک مینجمنٹ کمپنی ہے جو کہ ایک بہت بڑے ٹولے کو مینج کر رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر موجود. کیا انفلوئنس آ رہی ہے پوری کی پوری ٹیم کے اوپر جو ہے کافی تحقیق جو ہے وہ شروع کی ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ کے لیے بہت لازم ہو گیا ہے کہ اس کو چیک کریں. اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کپتان یار اب تک کے لیے اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.